پھر میں بات شروع کروں، پھر بابا آ جائے بیچ میں. تو میں نے اس چکی والے کو چھوڑ کے بابا جی کی طرف ہو گیا. میں کہا بابا جی آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ بابا جی پتہ کیا کہتے؟ ہمیں روٹی نہیں مل رہی، تمہیں نماز کی پڑھی ہوئی ہے. ہائے ہائے، پالنے والا کون ہے؟ اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. عائشہ فرماتے تھے ہزاروں مرتبہ یہ جملہ بولو گے نا، پھر ایک مرتبہ دل مانے گا کہ واقعی کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ابھی تو بچپن سے کیا سنا ہے؟ پیسے سے ہوتا ہے، دکان سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، عہدوں سے ہوتا ہے، ڈگریوں سے ہوتا ہے، وزارتوں سے ہوتا ہے. یہ بات دل و دماغ. بھائی جو ساتھی چل پھر رہے ہیں نا، ان سے گزارش ہے تشریف رکھیں بھائی. چلنا پھرنا نہ ہو بھائی، خاموشی کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ بات کو سننا. دین سراسر ادب کا نام ہے. بات بھی سننے کے بھی آداب ہیں. بات کو غور سے سننا، توجہ سے سننا، دھیان سے سننا، بات کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا. درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا بھائی. اور یہ جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں یہ بھی مناسب نہیں. جہاں جگہ مل رہی وہیں تشریف رکھیں. جو باہر ہیں صحن میں دائیں بائیں ان سے بھی گزارش ہے بھائی چلنا پھرنا نہ ہو. بہت چلت پھرت نظر آ رہی باہر صحن میں، بہت چلت پھرت ہے. تشریف رکھیں بھائی، ساتھی تشریف رکھیں. تشریف رکھے بھائی ساتھی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت مل جائے. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو کھانا مل جائے، کپڑے مل جائیں، مکان مل جائے، چیزیں مل جائیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں. آج فکر یہ لگی نا کھانا مل جائے. روٹی کو مسئلہ بنایا، کپڑے کو مسئلہ بنایا، مکان کو مسئلہ بنایا. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے. کھانا انسان کی ضرورت ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایسی ضرورتیں ہیں کہ اگر کھانا نہ ملا، پانی نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ آدمی مر ہی جائے گا. اور ہدایت ایسی ضرورت ہے کہ اگر ہدایت نہ ملی تو جہنم کی آگ ہے. آخرت بھی جہنم، پھر دنیا بھی جہنم ہی بنتی ہے. لوگ بجلی کو اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں، بجلی ہونی چاہیے. گیس کو اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں، پانی کو، ہوا کو، مکان کو، کپڑوں کو، چیزوں کو. ہدایت جو سب سے بڑی ضرورت ہے، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد
انسانوں کو کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے۔ ہاں، آج یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہدایت ہماری ضرورت ہے۔ ہاں، قرآن پڑھنا وہ ثواب، قرآن یاد کرنا، قرآن کو پڑھنا، لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہدایت، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ ہاں، ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، راستہ بھول گیا، کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، پیاس بھی لگی ہے، رات بھی گزارنی، ٹھکانہ بھی چاہیے، سردی بھی لگ رہی، رضائی بھی چاہیے وغیرہ، لیکن سب سے بڑی اس کی حاجت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسے کوئی راستے پر ڈالے، اسے کوئی منزل تک پہنچائے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے کھانا کھلایا بہترین اور بہترین رہائش کا بندوبست کیا اور بہترین اسے مشروبات پلائے، بہترین بستر دیا، لیکن اس کو راستے پر نہیں ڈالا، اس کو منزل تک نہیں پہنچایا، تو کہیں گے اس کے ساتھ خیر خواہی، اصل خیر خواہی نہیں کی۔ ایک آدمی اسے کھانا نہیں کھلا سکا اور اسے بہتر رہائش نہیں دے سکا، لیکن اسے منزل تک پہنچا دیا، اسے راستے پر ڈال دیا، تو کہیں گے یہ اس نے خیر خواہی کی بھائی۔ ہاں؟ آج انسانیت کیا ہے؟ بھٹکی ہوئی ہے، بھولی ہوئی ہے۔ ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہ فکر کہ سب کو ہدایت ملے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا ایک نور ہے۔ ہدایت دل کا ایک، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو دنیا دھوکہ نظر آتا ہے، سب کھیل تماشا نظر آتا ہے، دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے۔ جہاز جب اوپر جاتا ہے یہاں کی گاڑیاں چونٹیاں نظر آتی ہیں، یہاں کے بڑے بڑے بنگلے تنکے نظر آتے ہیں۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو دنیا کیا ہے؟ دھوکہ نظر آتا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ تو جنت ہے۔ اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ہاں، مر جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، تو مستقبل تو آخرت ہے، مستقبل تو موت سے شروع ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت ملی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، ہمیں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت، انبیاء والی فکر کہ انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ تو سب سے پہلی بات سب نیت کرے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام والا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ، کہ سارے انسانوں کو کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے۔ نیت ہے پہلی بات تو۔ اتنی بڑی موٹر سائیکل ہوتی ہے، چھوٹا سا کچرا آتا ہے، موٹر سائیکل کھڑی ہوگی، کیا آ گیا؟ کہ جی کچرا آ گیا۔ آج کیا کچرا؟ نیت میں کچرا۔ ہاں، نیت نہیں ہے آج۔ سب سے پہلی بات نیت ہے، ہم نیت کریں ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، وزیر اعظم ہونا بڑی بات ہے کہ مسلمان ہونا بڑی بات ہے؟ ہاں، ہم مسلمان ہیں، واہ 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 واہ۔ کیا مطلب؟ ہماری جان، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا کس کے لیے؟ ہاں، اسلام۔ دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، ڈاکٹر صاحب بعد میں،
جج صاحب، وکیل صاحب، افسر صاحب بعد میں، پہلے ہم کیا ہے؟ مسلمان۔ جب پہلے مسلمان ہیں تو پہلے ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری قوت لگے گی کس پر؟ اسلام کے پھیلانے پر۔ آج دکاندار کی قوت خرچ ہو گئی دکان پر، اسلام کے پھیلانے پر نہیں۔ اچھا، دکان چمکے گی تو مسلمان چمکے گا یا اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا؟ ہاں، مسلمان دکانوں سے نہیں چمکتا، پیسوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے نہیں چمکتا، عہدوں سے نہیں چمکتا، وزارتوں سے نہیں چمکتا، کوٹھیوں سے نہیں چمکتا، بلکہ مسلمان اسلام سے چمکتا ہے۔ اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا۔ اگر اسلام زندگیوں میں نہیں ہے تو چاہے 1000 روپے کا سوٹ پہنے، چاہے 1,00,000 روپے کا، اس کپڑوں سے مسلمان کی قیمت نہیں ہوتی۔ چاہے 15,000 کی سائیکل ہو، چاہے 15 کروڑ کی گاڑی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم مسلمان ہیں، واہ واہ، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا کام اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، انسانوں کو ہدایت ملے، دین کی سرفرازی، اسلام کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ، سارے انسانوں کی ہدایت، یہ ہمارا کام، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری زندگی کا مقصد۔ آج مسلمان بھول گیا۔ کھا لو، کما لو، کما لو، کھا لو۔ کیوں کما رہے؟ کہ کھانے کے لیے۔ کیوں کھا رہے؟ کہ کمانے کے لیے۔ کیوں کما رہے؟ کہ کھانے کے لیے۔ عام طور پر کیا ہے، 40 سال زندگی کے لگا دیتے ہیں، کس پر؟ جان لگا دیتے ہیں، کس پر؟ مال کمانے پر، اور اگلے 20-25 سال مال لگاتے ہیں اپنی جان بچانے پر۔ صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کاروبار، صبح سے شام ملازمت۔ ارے ہم مسلمان ہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا ہے؟ سارے انسان جہنم سے بچیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ عائشہ بہت خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا ایسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا پسند آئی ہے، بہت خوش ہو رہی کہ جی ہاں آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ یہ ہے نبی کا غم، یہ ہے نبی کی فکر، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ ہر مسلمان میں یہ فکر پیدا ہو جائے۔ اس لیے بھائی نیت کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا مالدار بننے کا شوق، افسر بننے کا شوق، ہمارا شوق کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، واہ واہ، یہ شوق۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو، واہ واہ، کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، واہ واہ، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں، قبائل کے قبائل اسلام میں آئیں، یہ خبریں آئیں، ہمیں یہ تمنا ہو، ہماری یہ آرزویں ہوں، کاش یہ خبر کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، واہ واہ واہ، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج تک ہم سے جو اس کام میں غفلت ہوئی، 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، قوت غلط جگہ خرچ ہو گئی، یہ ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
آج تک ہم سے جو اس کام میں غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اور جو بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں عزم کریں کہ اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ جذبہ، شوق، عزم، نیت، اندر کا ولولہ ہو۔ اب کرنا کیا ہے؟ بڑا آسان کام ہے بھائی۔ تبلیغ ایسا نہیں ہے کہ کام تو بڑا اچھا ہے، کام تو بہت اونچا ہے پر میرے بس کا نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، سب کر سکتے، ان پڑھ سے ان پڑھ، پڑھا لکھا، غریب، امیر، نیا، پرانا، بوڑھا، بیمار، سب کر سکتے بھائی۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ایک ایک کے پیچھے پھرنا، منت اور خوشامد، مشورہ ہے، مسجدوں میں، جماعتوں میں نکل کر، اور پھر نقل و حرکت، گھروں میں جانا، دکانوں پہ جانا، دفتروں میں جانا، کھیتوں میں جانا، مزدوروں کے پاس جانا، جہاں جہاں جا سکتے ہیں، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تبلیغ نقل و حرکت۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى۔ فرعون سے نہیں کہا اللہ نے کہ جاؤ موسیٰ کے پاس۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ۔ اللہ نے جن کو سمجھ دی انہیں جانا ہے، پھرنا ہے، نقل و حرکت ہے، گلی گلی، گھر گھر، ہر فرد تک پہنچنا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں چل کے جانا ہے۔ مشورہ ہوا نا، اس کے بعد گشتے ہیں، اس کے بعد ملاقاتیں ہیں، اس کے بعد پھرنا ہے، نقل و حرکت ہے، جانا ہے۔ مسجد میں آنے والے تھوڑے ہیں، نہ آنے والے بہت زیادہ ہیں۔ مسجد میں آنے والے تھوڑے، نہ آنے والے بہت زیادہ۔ ہمیں جانا ہے، اور پیار محبت سے، نرمی سے یہ بات دلوں میں اتارنا، یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، اس بات کو بولنا، اس بات کو سننا، اس بات کو لے کے پھرنا کہ اے دنیا کے انسانوں، کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ، جو حکومتیں چاہیں گی وہ، جو حکمران چاہیں گے وہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس کائنات میں کس کی چلتی ہے؟ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ کان کھول کے سنو، پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ، اور امر بھی کس کا چلتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کون ہے اللہ؟ جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان، اور اللہ کے لیے مشکل بھی آسان، اور ناممکن بھی آسان۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو اے دنیا کے انسانوں، کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو۔ کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف؟ نہیں، حکومت والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ رجوع کرو کس کی طرف؟ انیبوا الی ربکم۔ رجوع کرو اپنے رب
مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ محبت کرنی تو کس سے کرو؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مال مل جانا، حکومتوں کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کا راضی ہو جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ کامیابی ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل بھی ختم۔ اللہ فرمائیں گے ملک الموت سے کون باقی رہا؟ عرض کریں گے اللہ میں اور آپ۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا، کوئی نہ رہا۔ اللہ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمیشہ سے کس کی بادشاہت؟ اور ہمیشہ کس کی چلے گی؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ واہ واہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی ملا، اس کے 5 بچے تھے، 5 بچے، اور پانچوں کے پانچوں نابینا تھے۔ کیا ماحول ہوگا گھر کا؟ کسی کے ماشاءاللہ 2 بچے، 4 بچے، پوتے، نواسے۔ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ زبان کس نے دی ہے؟ ہونٹ کس نے بنا کے دیے؟ ہم روزانہ پانی پی رہے ہیں، صبح شام دن رات اٹھ پانی پی رہے ہیں۔ پانی کون پلاتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اللہ کیسے پیار سے سمجھاتے ہیں، یہ تم پانی پیتے ہو، یہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ اللہ کا انداز، تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پانی کون اتارتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں پانی کو زمین کے نیچے گہرا کر کے اتار دوں تو بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے گا؟ کون ہے کوئی؟ پانی کون لائے گا؟ اللہ۔ پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ اللہ نے دھمکی دی ہے، لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ پانی کو کیا بنا دیں؟ آگے اللہ کا شکوہ، اوفو، اللہ کا شکوہ ہے ہمارے سے، فلولا تشکرون، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر نہیں کرتے۔ ہم روزانہ کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، آم کھا رہے، امرود کھا رہے، تربوز کھا رہے، سبزیاں کھا رہے، پھل کھا رہے، سب غلے کھا رہے، میوے کھا رہے، دالیں کھا رہے، گوشت کھا رہے، کیا کچھ کھا رہے ہیں۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں کون کھلاتا ہے؟ اس کے پیچھے نظام کس کا چلا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ کیسے اللہ سمجھا رہے ہیں، اور انسان یہ جو تو کچھ کھاتا ہے اس کے پیچھے ذرا جو نظام چلا ہے غور تو کیا کر۔
اور آپ کہیں جنگل میں جا رہے، دسترخوان لگا ہوا ہو، کھانے لگے ہوئے ہوں، آپ فوراً کھانا کھانے نہیں بیٹھو گے، آپ سوچو گے یہ دسترخوان کہاں سے لگا، یہ کھانے کہاں سے آئے، بھئی لایا کون ہے، یہ پکایا کس نے، دسترخوان کس نے لگایا؟ پہلے تو یہ سوچو گے بھی جنگل میں دسترخوان کیسے لگا ہوا ہے، سوچو گے نا۔ وہ تو بے وقوف ہے، دسترخوان لگا جا کے بیٹھ کھانا شروع کر دیا، کوئی دھیان ہی نہیں کیا بنایا کس نے، پکایا کس نے، لگایا کس نے۔ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں اس کے پیچھے نظام کس کا چلا ہوا ہے؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا، زمین کو کس نے پھاڑا، کومپل کس نے نکالی، اس سے پودا کس نے نکالا، اور اس پہ سبزیاں کس نے لگائیں، غلے، میوے، سبزی، کھجور، انگور، زیتون کس نے اگایا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے اگایا کس کے لیے؟ متاع لکم، تمہارے لیے، کھاؤ، تمہارے جانوروں کے لیے۔ کوئی خاص مہمان آ جائے نا تو آدمی اس کے نخرے اٹھاتا ہے، نخرے، وہ کہتا ہے مجھے کھیر کھانی ہے، کھیر بناؤ بھائی، وہ کہتا ہے پلاؤ بھی کھانا ہے، ارے بھائی پلاؤ بناؤ بھائی ان کے لیے بھائی، وہ کہتا ہے قورمہ بھی ہو، ہاں ہاں بھائی قورمہ بھی ہونا چاہیے، سلاد بھی ہونا چاہیے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ خاص مہمان۔ ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا بھائی مجھے بھوک لگ رہی، کھانا کھلا دو۔ اگر آپ شریف آدمی ہو آپ کو کہ بیٹھ جاؤ، جو گھر میں پکا ہوا ہے سامنے رکھ دو کہ بھائی کھا لو۔ کہتا جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے، پلاؤ بھی کھانا ہے، مجھے تو کسٹرڈ بھی کھانا ہے، اور مجھے تو قورمہ بھی کھانا ہے۔ اب کہو بھائی کھانا کھا ورنہ چل بھاگ یہاں سے، آپ اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے۔ اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا؟ پتے کھاؤ، چارہ کھاؤ، گھاس کھاؤ، اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے۔ انسان کے کیا اٹھائے؟ او ہو، سبزی منڈی جاؤ، اتنی سبزیاں، اتنی ڈھیر کے ڈھیر لگے، پیاز، لہسن، ادرک، واہ جی واہ، گاجر، مولی، شلجم، پالک، کدو، ٹینڈے، کریلے، بینگن، دھنیا بھی بناؤ اس کے لیے، پودینہ بھی بناؤ اس کے لیے، ٹماٹر بھی بناؤ اس کے لیے، ہلدی بھی بناؤ، انشاءاللہ اتنی سبزیاں۔ پھلوں کی منڈی جاؤ، پھل ہی پھل، غلہ منڈی جاؤ، کیسے کیسے غلے، کیسے کیسے میوے۔ اللہ نے انسان کے کیسے نخرے اٹھائے، اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کروانا کہ دنیا کے انسانوں حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرو، کس کو ساتھ لو، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کس کے سامنے سر جھکاؤ، کس کے سامنے ماتھا ٹھکاؤ؟ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ہاں، اللہ کو ساتھ لیں بھائی۔ اچھا، دو باتیں جو ہیں نا سب مانتے ہیں، دو باتیں ہیں۔ کیا؟ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ گرمی لانے والا کون ہے؟ سردی لانے والا کون ہے؟ بارش لانے والا کون ہے؟ دن رات لانے والا کون ہے؟ کائنات کے نظام کو چلانے والا سب مانتے، کوئی نہیں کہتا حکومتیں ہوائیں چلاتی ہیں، حکومت گرمی لاتی ہے، حکومت بارش کرتی ہے، نہیں کوئی نہیں کہتا، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ دوسری بات سب مانتے ہیں، جسم کے اندر کا نظام، دل کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ جگر کو کون چلا رہا ہے؟ رگوں کو کون چلا رہا ہے؟ ہڈیوں کو کون چلا رہا ہے؟ پٹھوں کو کون چلا رہا ہے؟ پتے کو کون چلا رہا ہے؟ پھیپھڑے کو کون چلا رہا ہے؟ پیشاب پخانے کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنا معدہ چلا رہا ہوں، میں اپنی جو ہے پتے کو چلا رہا ہوں، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ یہ دو باتیں تو سب مانتے ہیں۔ باہر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ تیسری بات نہیں مان رہے، گھر کو کون چلا رہا ہے؟ کاروبار کون چلا رہا ہے؟ بچوں کو کون پال رہا ہے؟ کہتا ہے کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، میرے جسم کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، اور گھر کے نظام کو میں چلا رہا ہوں، اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہے۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ خوشیاں دینے والا اللہ، آسانیاں پیدا کرنے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو، سارے وزیروں کو، سارے حکمرانوں کو، سارے مالداروں کو، سارے تاجروں کو، سب سے خطاب، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم۔ کتنی صاف بات، تم
تم سب کے سب بھوکے ہو، اللہ فرما رہے ہیں میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے، میں ہوں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھاؤں گا، میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔ اللہ کو ساتھ لیں۔ چابی گم ہو گئی، چابی بڑی اہم چابی۔ اب جہاں جہاں گیا تھا، جہاں جہاں سے گزرا تھا، وہاں جا جا کے پوچھ رہا ہے میری چابی تو نہیں رہ گئی، راستوں میں تلاش کرتا پھر رہا ہے میری چابی یہاں تو نہیں گر گئی۔ چابی تلاش کرتا کرتا تھک گیا، کھپ گیا، برا حال، اور چابی کہاں ہے؟ اس کی جیب میں، اسے پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ آج لوگ مسائل کے حل کے لیے تھک گئے، کھپ گئے، برا حال ہو گیا، اور مسائل حل کرنے والا شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، شاہرگ سے زیادہ قریب۔ اس اللہ کو ساتھ لو، اس اللہ سے مانگو بھائی، اس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ بھائی، اس اللہ کو ساتھ لے لو بھائی۔ اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، اللہ ہماری پریشانیاں دور کرے گا، اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ سب کا رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، غار میں نا، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر جانو گھبرا گئے، آپ نے فرمایا گھبرا مت، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا کون ہو؟ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، اس نے تلوار اٹھائی، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف، گھبراہٹ، جھجک کے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا میرے؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں۔ آپ نے فوراً دعوت دی۔ داعی میں جذبہ انتقام کا نہیں، داعی میں جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو، اور بھائی اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو اپنے مسائل کس کے سامنے رکھو، اپنی پریشانیاں کس کے سامنے رکھو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ ایک ایک چیز کا نام لے کے اللہ فرما رہے ہیں، ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ رلانے والا کون؟ اللہ۔ زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ غنی بنانے والا کون؟ اللہ۔ فقیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ ہلاک کر دینے والا کون؟ اللہ۔ وہ کہتے تھے شعرا ستارہ یہ ہمارے کام بناتا ہے، یہ بارشیں کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا شعرا ستارے کا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، یہ محنت ہے، یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھانا ہے، یہ بات دلوں میں اتارنا ہے، یہ بات لے کے پھرنا ہے گھر گھر، گلی گلی، دکانوں میں۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے
नया है, पुराना है, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, ये काम फिरो फिरो, घर घर जाओ, गलियों में, दुकानों पे, दफ्तरों में, खेतों में, मजदूरों के पास, छाबड़ी वाले के पास, सबके पास जाना, जहां तक जा सकते हैं, अफसरों के पास, वकीलों के पास, जजों के पास, वजीरों के पास, जहां तक हाथ पड़ता है पहुंचो, प्यार से ये बात समझाओ कि भाई सारी कायनात के निजाम को चलाने वाला कौन है। एक जगह ना गश्त करने गए, गश्त करने, तो वो कहने लगा, ओए तुम तबलीग वाले के पास कोई पुरानी पुरानी बातें, कोई नई बात करो। क्या कहता है, कोई नई बात करो। हमारे साथी ने कहा, अच्छा बहुत अरसा हो गया आटा खाते हुए, अब सीमेंट खाना शुरू कर दो फिर। है? बहुत अरसा हो गया चाय पीते हुए, अब पेट्रोल पीना शुरू कर दो। अब वही चाय वही भाई यही बात है असल। इस्लामाबाद में थे तो गश्त करने गए तो एक बड़ा अफसर था, तो कहने लगा यार तुम तबलीग वालों के पास वही बातें हैं। बड़ा गुस्से हुआ, बड़ा नाराज हुआ। हम साथी सुनते रहे। जब वो खामोश हुआ ना तो साथी ने बात शुरू की कि देखो भी हमने तो यही सुना है कि काम बनाने वाला कौन है, अल्लाह ही है। कहता फिर वही बात शुरू कर दी। फिर गुस्से हो गया, फिर वो सुनता रहा। जब वो खामोश हुआ ना, उन्होंने कहा हमने तो बड़ों से यही सुना है कि अल्लाह राजी होगा तो काम बने। अल्लाह साथ होगा। उन्होंने कहा नहीं, बात है ना अपनी बात से तुम लोग, वो बात है ही ये, हकीकत ही ये है कि हालात बनाने वाला कौन है, अल्लाह है। आयशा फरमाते थे दीन दुनिया में कब जिंदा होगा, जब बच्चे की जुबान पर आ जाए कि काम बनाने वाला कौन है, अल्लाह। हालात बनाने वाला कौन है, अल्लाह। खुशियां देने वाला कौन है, अल्लाह। हिफाजत करने वाला कौन है, अल्लाह। जरूरतें पूरी करने वाला कौन है, अल्लाह। हमें जाना किसके पास है, जो कुछ है किसका दिया हुआ है, हम किसके मोहताज हैं, हाँ हमें किसको साथ लेना है, ये बात दिलों में उतर जाए और अल्लाह को साथ लेने का रास्ता, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, अल्लाह की कुदरत से फायदा उठाने का रास्ता, अल्लाह के खजानों से फायदा उठाने का रास्ता, वो क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे जाओ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लो, आपके तरीकों पर आ जाओ, आप वाली जिंदगी को इख्तियार करना, आप वाले अमाल को अपनाना, इसमें कामयाबियां छुपी हुई हैं। आम की गुठली में हजारों आम छुपे हुए हैं, तरबूज के बीज में हजारों बड़े बड़े तरबूज छुपे हुए हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल में सारी खैरें छुपी हुई हैं, सारी भलाइयां छुपी हुई हैं, सारे मसलों का हल छुपा हुआ है, सारे कामों का बनना छुपा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। अल्लाह ने हमें सबसे ऊंची शान वाले नबी दिए। आप एक सफर में थे, कुएं के पास से गुजर हुआ, कुएं का पानी कड़वा था, नमकीन और खारा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उस कुएं में डाला तो आपके लुआब की बरकत से कड़वा पानी मीठा हो गया। ऐसी शान वाले नबी, इनकी इत्तिबा करो, इनके दामन को पकड़ो, इनके तरीके पर आओ, इनकी सुन्नत को अपनाओ, इनकी तर्ज जिंदगी को इख्तियार करो, ये मसलों का हल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में हैं, पूरा लश्कर साथ है, पानी खत्म, जानवर प्यासे, लश्कर प्यासा, एक प्याला पानी रह गया है। साहबी फरमाते हैं आपने अपना हाथ मुबारक उस प्याले में दाखिल फरमाया तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े। सारा लश्कर सैराब हो गया और पानी खत्म न हुआ। और किताबों में लिखा है आबे जमजम से भी ज्यादा बरकत वाला पानी वो था जो आपकी उंगलियों में से निकला था। ये पैगाम है, ये बात समझना है, ये बात समझाना है, इस बात को दिलों में उतारना है। तो ये सारा मजमा अज़म करे कि रोजाना दावत देनी है इंशाअल्लाह। रोजाना क्या करना भाई? हाँ, कितनी देर है? अच्छा देखो, कुछ साथी तो है ना जिन्होंने सुबह दुकान जाना है, दफ्तर जाना है, और कुछ साथी जिन्होंने कहीं नहीं जाना है, घर ही जाना है। अब आम तौर पर सुबह मशवरा किया फिर घरों को चले गए। अरे भाई फिरना है, 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे इस बात को लेके फिरे। हाँ, थके, क्या करें, थक जाएं इस बात को कहते कहते, इस बात को फिर लेके फिरते फिरते
اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے، پھریں۔ 4 ماہ تو لگے، شب جمعہ پہ تو آ رہے ہیں بڑے عرصے سے، لیکن بھائی روزانہ دعوت دے رہے کہ نہیں؟ آپ نے کھانا کھا لیا نا پیٹ بھر کے، اور 8 گھنٹے بعد کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ یہ تھوڑا کہ 4 ماہ لگ گئے اب چھٹی، بیان سن بھائی، روزانہ اس بات کو بولنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، اس بات کو لے کے گھر گھر جانا ہے۔ غریب سے غریب یہ بات کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ یہ بات کر سکتا ہے، بیمار سے بیمار۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھائی صاحب سنایا کرتے تھے، قاری داؤد صاحب تھے کوئی مولانا صاحب کے زمانے میں نا، سخت بیمار، بستر پہ پڑے، چل پھر نہیں سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور میں قاری داؤد تبلیغ تو کرتا ہوگا نا؟ ارے کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو بستر پہ پڑا ہے، نہ چل پھر سکے نہ اٹھ بیٹھ سکے، ارے قاری داؤد تبلیغ تو کرتا ہوگا نا؟ اچھا ایسا فرماتے تھے، میواتی جو تھے نا ادب بہت کرتے تھے مولانا، اس لیے ادب میں خاموش رہے، جواب نہیں دیتے تھے، چپ کہ بھئی دیکھ تو رہے میں بستر پڑا ہوا ہوں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم تبلیغ کرتے ہو کہ نہیں، جواب تو نہیں دیا، دھیرے دھیرے میں کہ بھئی یہ کیا میرے سے پوچھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے خود فرمایا کہ دیکھو جتنے تمہارے تعلق والے ہیں ان کو اپنی بیماری کی خبر پہنچاؤ، جب انہیں پتہ لگے گا نا کہ تم بیمار ہو، وہ تمہیں پوچھنے کو آئیں گے، تمہیں دیکھنے آئیں گے، تمہاری بیمار پرسی کو آئیں گے۔ اب جو تمہارے پاس آئے نا، لیٹے لیٹے اس کو دعوت دو، لیٹے لیٹے اس کو کیا کرو؟ تو بیمار کو بھی کیا بنایا؟ بیمار کو بھی کیا بنایا؟ داعی بنایا۔ دیکھو سچی بات ہے، آج مسجدوں میں تبلیغ والے تو ہیں، اور روزانہ تبلیغ پر جان کھپانے والے ہیں؟ روزانہ تبلیغ پہ جان کھپانے والے، روزانہ گشتیں، ملاقاتیں، پھرنا، گھروں میں جانا، اور تبلیغ پتہ کیا ہے؟ نخرے 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 اٹھانے کا نام ہے، نخرے کرنے کا نام نہیں ہے۔ کس کا نام ہے؟ نخرے اٹھاؤ، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، کوئی نکلے گا گھر سے کوئی نہیں نکلے گا، کسی کے پیچھے 10 دفعہ جانا پڑے گا، کسی کے پیچھے 15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، 20 منٹ کھڑے ہونا پڑے گا، کسی کو چائے پلانی، کسی کو کھانا کھلانا ہوگا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے میواتیوں کے سے بات شروع کی نا، انہوں نے کہا اس کو بات کرتے ہوئے نا اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ دیا، انہوں نے کہا گاڑی میں اگر اب تو نے مجھے ہاتھ لگایا میں تیرے لٹھ ماروں گا، میں تیرے تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، یہ ہے نخرے اٹھاؤ۔ اور کتنے ان پڑھ میواتیوں کے پاؤں میں اپنی پگڑی اتار کے رکھ دی، بات مان جاؤ۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے منت، خوشامد، نرمی، پیار، محبت، سمجھانا، لجاجت، بھائی بات مان جاؤ۔ او بھائی کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا کس کو راضی کر لو؟ ہاں اللہ کو ساتھ لو۔ بڑی پریشانی ہے تو پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ 25-30 سال پہلے نا ایک دفعہ ہمارے علاقے میں پانی اس کا آٹے کا مسئلہ بنا، آٹا نہیں مل رہا، لوگ لائنوں میں لگتے تھے آٹا لینے کے لیے، 5 کلو آٹا لائنوں میں لگتے تھے۔ ہم فجر کے بعد گشت کرنے گئے، ایک چکی والا، آٹے کی چکی ہوتی نا، چکی والے کے بعد گشت کرنے گئے ہم۔ اب ہم نے اس سے جا کے بات شروع کی، لوگ کھڑے ہوئے آٹا دے دو آٹا دے دو، وہ کہہ رہا تھا آٹا ختم ہو گیا۔ تو ایک بابا جی آئے، میں اس چکی والے سے بات کر رہا ہوں اور بابا جی بیچ میں آ گئے، آٹا دو بھائی۔ اور وہ چکی والا بابا جی سے کہ بابا جی آٹا ختم ہو گیا ہے، کہ نہیں ہے یار دے دو۔ بابا جی آٹا ختم ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اب میں اس سے بات شروع کروں پھر بابا آ جائے، بابا جی بیچ میں آٹا دو، اور پھر بابا جی سے کہ بابا جی آٹا ختم ہو گیا، پھر میں بات شروع کروں پھر بابا آ جائے بیچ میں۔ تو میں نے اس چکی والے کو چھوڑ کے بابا جی کی طرف ہو گیا، میں کہا بابا جی آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ بابا جی پتہ کیا کہتے؟ ہمیں روٹی نہیں مل رہی تمہیں نماز کی پڑھی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
عائشہ فرماتے تھے ہزاروں مرتبہ یہ جملہ بولو گے نا پھر ایک مرتبہ دل مانے گا کہ واقعی کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابھی تو بچپن سے کیا سنا ہے؟ پیسے سے ہوتا ہے، دکان سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، عہدوں سے ہوتا ہے، ڈگریوں سے ہوتا ہے، وزارتوں سے ہوتا ہے۔ یہ بات دل و دماغ میں گھس گئی۔ نہیں نہیں نہیں، سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو ساتھ لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے سب سے پہلی چیز نماز نماز نماز۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں غفلت، فجر میں سناٹا، اذان پہ ظہر کی اذان ہو رہی، بازار کھلا ہوا ہے، دفتر کھلے ہوئے ہیں، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، 24 گھنٹے چل رہا ہے، اور جب نماز کھڑی ہوئی تو طواف بھی اوفو، آج دکان بند، آج دکان بند، آج دفتر بند۔ نہیں، کھیل بند نہیں ہوتا، نماز، مسئلوں کا حل نماز ہے، کاموں کا بننا نماز میں ہے، ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں ہے، حالات کا بننا نماز میں ہے۔ ہمارا وزیر نماز پڑھے، ہمارا جج نماز پڑھے، ہمارا صدر نماز پڑھے، ہمارا مزدور نماز پڑھے، ہمارا تاجر نماز پڑھے، ہمارا ریڑھی والا نماز پڑھے، ہمارا مل مالک نماز پڑھے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ یہ سارا مجمع عزم کرے کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ بھائی۔ یہ جذبہ ہو، یہ جو چلہ لگا ہوا ہے، یہ جو 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہر مسجد میں، آپ کے کراچی میں تو ماشاءاللہ بعض مسجدوں میں 100 ہیں چلے، 3 چلے والے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ چلے 3 چلے والے بھی بہت ساری جگہ فجر میں نظر نہیں آتے۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو ایک آدمی نا پینٹ شرٹ پہنے بھی کھڑا ہو گیا، کہتا مولوی صاحب یہ آپ کے تبلیغ والے جو ہیں فلاں فلاں، یہ رات کو بڑی گشتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ فجر میں تو نظر نہیں آتے۔ نماز زندہ ہو، نماز زندہ ہو، جذبہ، یہ تبلیغ، یہ فکر، یہ شوق، اذان پہ بازار بند ہوں، فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز کرنٹ لگائے آدمی کو، اذان ہوگی، اذان ہوگی بھائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے باتیں فرما رہے ہوتے تھے، اور جو ہی اذان کی آواز سنتے ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا فجر کی نماز، عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا، وہ عشاء مسجد میں پڑھے گا۔ یہ اس زمانے میں جب اندھیرے تھے، جب کوئی روشنیاں نہیں تھیں، جب کوئی راستے بنے ہوئے نہیں تھے۔ آج تو راستے بنے ہوئے ہیں، روشنیوں کے انتظام ہے۔ یہ جذبہ ہے تبلیغ، نماز زندہ ہو۔ ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں ہے،
حالات کا بننا، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، پھر اللہ کے سامنے سر جھکانا، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ ہے مسئلوں کا حل۔ ہم بات کر رہے تھے ججوں میں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، وہ کیسے صحیح فیصلہ کر سکتا ہے؟ جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا، دوسروں کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ نماز کیوں نہیں پڑھی کہ میٹنگ ہو رہی تھی؟ واہ جی واہ، یہ جو نماز چھوڑ کے میٹنگ کی ہے 6 گھنٹے میں، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑائے گا، کیونکہ اللہ سے ٹکر لی ہے۔ ہاں، یہ جذبہ کہ نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، کمائی میں، خرچ میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھانا، بائیں سے شیطان کھاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے پانی مت پینا، بائیں سے شیطان پیتا ہے۔ طریقہ بتایا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے تبلیغ میں بھائی۔ ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو دین کے سیکھنے کا، اعمال کے فضائل کو سنا جائے، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان کو تعلیم میں جوڑو، تعلیم میں بٹھاؤ، اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ شوق پیدا ہو جائے۔ شوق پیدا، آج مال کا نفع جانتے ہیں، مال کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے، اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے۔ چیزوں کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا شوق ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے کیا ہو گئے؟ ہاں، ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں۔ ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں ہے، جس گھر میں یعنی ہاں، گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں، ٹائل پتھر سے نہیں، قالین فانوس سے نہیں، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے۔ گھروں میں نماز کی فضا ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، گھروں میں ذکر کی فضا ہو، شریعت کا مزاج، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی ہاں، صبح سب اٹھے ہوئے ہوں، گھر کے سارے افراد، وہ کتنا خوبصورت ماحول ہوگا اس گھر کا۔ ابا بھی اٹھے، اماں بھی اٹھی، بیٹا، بہو، پوتا، سب تہجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، ماتھے ٹکا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ 1 سپارہ تلاوت، 2 سپارے تلاوت، بہو بھی پڑھ رہی، ساس بھی پڑھ رہی، بیٹی بھی پڑھ رہی، پوتی بھی پڑھ رہی، نواسا بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اس گھر میں کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی رحمتیں آئیں گی، کتنی خیریں آئیں گی ان اعمال کی برکت سے۔ ہاں، شوق ہو قرآن کا، شوق ہو تلاوت کا، ذوق ہو تلاوت کا، مزاج ہو قرآن سے، عشق ہو قرآن سے، محبت ہو۔ اب سال ختم ہو گیا، قرآن ختم نہ ہوا، توبہ توبہ توبہ۔ دن میں 1000 دفعہ موبائل کھولا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولا؟ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا اگر ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے وہ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہتا جی بڑا بور گزرتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کب سے بند ہے تمہارا؟ یہ ہے محنت، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ بھائی یہ اٹھ کے جا رہے، بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی اذان کی آواز آئی، لگتا ہے گڑبڑ ہوئی۔ او بھائی جانا نہیں چاہیے درمیان میں سے کسی کو، بات کو دیکھو آخر تک بیٹھ کے سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو جو اس کا اقرار کرتے رہا کرو۔ گھر جا رہے، دفتر جا رہے، مسجد جا رہے، کیا پڑھتے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ اوفو، جو مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم ابھی زندہ ہیں، مر ہم نے بھی جانا ہے،
آج ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ ہاں شوق ہو قرآن، ذکر، استغفار۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وام و گمان بھی دے۔ اللہ رزق دے گا۔ استغفار کی کثرت، قرآن کی بڑی عجیب بات، کتنی بڑی بات قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں جب تک آپ موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، آپ چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ مسئلوں کا حل قرآن ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل ذکر ہے، مسئلوں کا حل دعا ہے۔ یہ ہاتھ کس کے سامنے پھیلاؤ، کس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، کس سے مانگو؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو دعائیں مختصر ہونی چاہیے کہ لمبی؟ کبھی کبھی کہ بار بار؟ صبح کس سے مانگو، شام کس سے مانگو، دن میں کس سے مانگو، رات کس سے مانگو، مالدار کس سے مانگیں، ہمارے وزیر کس سے مانگیں، ہمارے حکمران کس سے مانگیں، ہمارے غریب کس سے مانگیں؟ ایک اللہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو بھائی۔ حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ایک صحابی ہے، عرض کہ حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، دعا بتائی۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، عرض کیا جی ہاں میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے صحیح پہچانا، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں اور قرضے بھی ادا ہو جائیں؟ کہ حضور ضرور بتائیں۔ آپ نے دعا بتائی، یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ 8 چیزوں سے پناہ مانگی، صبح 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، شام 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ مسئلوں کا حل دعاؤں میں ہے۔ ہاں کتنی دعائیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ وہ دعا کتنی اہم ہوگی جو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑے نہ شام۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ
في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. یہ دعا اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دعا سکھا رہے ہیں. وہ کتنی اہم دعا ہوگی جو اپنی بیٹی کو سکھائی اور سکھانے کے بعد فرمایا بیٹی اس دعا کو چھوڑنا مت. کیا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کہ اللہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. ہاں یہ محنت ہے تبلیغ میں. کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، زندگی خوبصورت بنے گی. پیسوں سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تنخواہوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں. زندگی خوبصورت بنے گی کب؟ جب اخلاق اچھے ہوں. نرمی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، ہاں دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کھوٹ نہ ہو. لوگوں کی اچھائیاں دیکھو بھائی، خامیاں نہ دیکھو بھائی. کہتے ہیں پودوں کی دکان پہ جا کے نرسری جا کے کہتے ہیں گلاب کا پودا دینا بھائی. حالانکہ گلاب کے پودے پہ گلاب کے پھول زیادہ ہیں کہ کانٹے زیادہ ہیں؟ زیادہ کیا ہے؟ اچھا پھول لگتے ہیں سال میں 2 مہینے اور کانٹے پورا. پھر بھی کیا کہا جاتا ہے؟ گلاب کا پودا، کانٹوں کا پودا. اس کا مطلب ہر لوگوں میں کیا دیکھو بھائی؟ شہد کی مکھی آتی ہے، پھول پہ بیٹھتی ہے، کانٹے پہ. عقل مند آدمی گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو. خامیاں نہیں، خوبیاں دیکھو. خامیوں کے تذکرے نہیں، خوبیوں کے تذکرے کو. زندگی خوبصورت بنے گی، ماحول خوبصورت بنے گا. گھروں کا، دفتروں کا، مسجدوں کا، جماعتوں کا، مرکزوں کا. اچھائیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو. خامیوں کے تذکرے نہ کرو. ہاں خامی نظر آئے پردہ ڈالو. اللہ ستار ہیں، ستاری کو پسند فرماتے ہیں. کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا نا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے، خواہ گھر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. ہاں گھر ہی کیوں نہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا. حضرت عمر سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. کیوں؟ انہ رجل فاسق. حضور یہ بڑا فاسق فاجر آدمی تھا، اس نے یوں کیا وہ کیا، آپ جنازہ مت پڑھائیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. کتنا خوبصورت پیغام. اور اچھائیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو، کمیاں نہ دیکھو. غصے پہ قابو کرو بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھو بھائی. ہاں اللہ کو بندے کی تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، نرمی پسند ہے، معاف کرنا پسند ہے. یہ محنت ہے تبلیغ میں. اخلاق اچھے ہوں، کمائیں پاکیزہ ہوں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی باتوں کی؟ 6 باتوں کی تم ضمانت دو. جنت کی ضمانت اللہ کے نبی نے میں دیتا ہوں تمہیں. بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا. وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا. امانت رکھی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرنا. ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. تمہیں 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. یہ محنت ہے. اخلاق اچھے ہوں، کمائیں پاکیزہ ہوں اور اللہ کی رضا کا جذبہ ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، وہ کام جو اللہ کو پسند ہے. جو اللہ کو پسند وہ ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی
لوگوں کی واہ سے کچھ نہیں بنتا. توبہ. آج ایک لوگ جملہ سننا چاہتے ہیں, بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں, بڑا پیسہ لگا جاتے ہیں, بڑے زوردار چیز, پتہ کیا جملہ سننا چاہتے ہیں؟ کیا بات ہے. کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک ساتھی کا نا تبلیغ میں وقت لگ گیا, پہلے نہیں تھا, بہت مال دیا ہوا تھا اللہ نے, تو اس نے کہا میں جو ہے نا جی 1,00,000 روپے کا سوٹ پہنتا تھا. میں نے کہا یار 1,00,000 روپے کا سوٹ کس لیے پہنتے تھے؟ کہتا لاکھ روپے کا جوتا پہنتا تھا. میں کس لیے پہنتے تھے؟ کہتا ایک جملہ سننے کے لیے. کیا بات ہے, ایک جملہ سننے کے لیے کیا بات ہے. توبہ توبہ. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے, لیکن یہ جملہ سننے کے لیے کہ کیا بات ہے, بڑا قاری ہے, بڑا سخی ہے, بڑا بہادر ہے, وہ تو اس لیے کیا تھا, وہ تو کہا جا چکا, چلو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو. توبہ توبہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیو یہ چھوٹی سی زندگی ہے. صبح ہوئی پھر شام, سورج طلوع ہو رہا ہے پھر غروب, گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی, سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی, سال شروع ہو رہا ہے جی سال ختم ہو رہا ہے جی, کہ رمضان آ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے, کہ عید آ رہی کہ عید جا رہی. چھوٹی سی. اب یہ جانور انہیں نہیں پتا کہ ہمارا 1 مہینہ رہ گیا ہے. شوقین لوگ ہیں نا, سیب کھلاتے ہیں, مکھن کھلاتے ہیں جانوروں. جانور سمجھتا ہے واہ جی واہ بڑی میری سیوا ہو رہی ہے, اور یہ نہیں پتا پیچھے چھریاں بھی تیار ہیں. کسائی گھر میں پہنچ جاتا ہے, اور جانور کس میں لگا ہوتا ہے؟ کھانے میں. 10 بکرے ہیں نا, اب کسائی نے 1 بکرے کو پکڑا, چھری پھیر دی, باقی 9 کھانے میں لگے ہوئے. دوسرا پکڑا, چھری پھیر دی, باقی 8 کس میں لگے ہوئے؟ جانور ہے, عقل نہیں ہے. اونٹ کتنی طاقتور چیز ہے, اسے پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں. اونٹ کو ذبح کرنے کے 2 طریقے, نہر بھی ہے, کھڑے کھڑے اس کو ذبح کیا جاتا ہے نا. تو ہمارے علاقے میں اونٹ ذبح ہو رہا تھا, تو جس درخت سے وہ بندھا ہوا تھا نا, اس درخت کے پتے کھا رہا تھا, اور کسائی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا چھرا لے کے. اب 2 سیکنڈ رہ گئے, اس کو چھرا مارنے لگا, اور وہ کس میں لگا ہوا ہے؟ پتے کھا رہا ہے. اسے نہیں پتا یہ کیا 100 آدمی کھڑا ہوا ہے دائیں بائیں, اسے نہیں پتا. جانور ہے. ہمیں تو اللہ نے عقل دی. دادا کہاں ہیں کہ فوت ہو گئے, نانا کے فوت ہو گئے, دادی کے فوت ہو گئیں, نانی کے فوت ہو گئیں, چچا کے فوت ہو گئے, ابا کے فوت ہو گئے. تو ہم نے بھی کیا ہو جانا ہے؟ کیا ہو جانا ہے؟ لوگ جنازہ پڑھ کے ایسے آتے ہیں جیسے اسی نے مرنا تھا. جیسے لوگ عشاء میں جنازہ پڑھتے ہیں, فجر میں سو رہے ہوتے ہیں. فجر میں آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے, اور پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اپنے. اور جو بہت مالدار طبقہ ہے نا, ان کے نوکر ہی ڈالتے ہیں. پہلی مٹھی ڈالو قبر پہ تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم. دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم. تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تو پیدا کیا, اور اسی میں لوٹائیں گے, اور پھر اسی سے اٹھایا جائے گا. دنیا دھوکہ ہے, یہ کھیل تماشا ہے. ہم دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے. پیسہ پیسہ پیسہ. پیسہ آیا 1000 روپے کا سوٹ, اور پیسہ آیا 20,000 کا سوٹ, اور پیسہ آیا 1,00,000 روپے کا سوٹ, اور کفن سب کا کیا ہے؟ برابر ہی. 1000 روپے کی چارپائی, پیسہ آ گیا 1,00,000 روپے کا بیڈ, اور پیسہ آیا 10 لاکھ کا بیڈ, اور پیسہ آیا 20 لاکھ کا بیڈ, اور آخری چارپائی جنازے والی سب کی, ریڑھی والے کی بھی, مل والی کی بھی. پیسہ آیا 5 مرلے کا مکان, اور پیسہ آیا 2 کنال کا بنگلہ, اور پیسہ آیا 4 کنال کا بنگلہ, اور قبر کا سائز
قبر کا سائز سب کا کیا ہے؟ ایک ہی۔ 20 لاکھ کا باتھ روم اور آخری غسل پھٹے پر، تختے پر۔ قل متاع الدنیا قلیل، اور دنیا کا سما تھوڑا سا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کان کھول کے سنو، یہ کھیل تماشا ہے، یہ خواب میں کوئی ڈاکٹر بنائے، پروفیسر بنائے، وکیل بنائے، وزیر بنائے، بادشاہ بنائے، جہاز اڑا رہا ہے، محل میں بیٹھا ہے، نوکروں کو آرڈر کر رہا ہے، اور جب آنکھ کھلی تو ٹوٹی چارپائی میں پڑا ہوا دھوکہ ہے، کھیل۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، یہ تو سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی، موت آئے گی تو آنکھ۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، جب غبار چھٹے گی تو لگے گا پتہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے۔ جب موت آئے گی، ایک آدمی خواب میں نا سودا کر رہا ہے، کہتا ہے میں 7,000 لوں گا، خریدنے والے نے کہا میں 6 دوں گا، انہوں نے کہا میں تو 7 لوں گا، انہیں 6,000 نکال کے سامنے کر دیے، یہ 6,000 لے لو، انہوں نے کہا میں 7 سے کم نہیں لوں گا، ارے بھائی 6 لے لو، اور میں 7 سے کم نہیں لوں گا، اتنے میں آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7، جلدی جلدی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے بھائی 6 دے دے 6 دے دے بھائی، وہ تو خواب تھا ختم۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کیا کہتے تھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروف آدمی، مسجد کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کے بے وقوف ترین لوگ دیکھ رہے ہو نا، اگر احمق ترین لوگ جو رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت میں جم میں ہوتے ہیں، تراویح کے وقت میں بھائی تراویح کیوں نہیں پڑھتے کہ ہم تھک جاتے ہیں نا، اور جم میں کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ جن کو سخت سردی میں نا فجر میں جاتے ہوئے سردی لگتی ہے، مری جاتے ہوئے کہتے ہیں انجوائے کرنا ہے، مری جاتے ہوئے انجوائے کر رہا ہے، اور فجر میں مسجد میں جاتے ہوئے سردی لگ رہی ہے۔ ترجیحات بدل گئی ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ 6 گھنٹے جس کے پاس فنکشنوں کے لیے ہیں، 10 منٹ اس کے لیے، اس کے پاس نماز کے لیے، 6 گھنٹے جس کے پاس موبائل کے لیے ہیں، اس کے پاس آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے، 1 لاکھ روپے جس کے پاس موبائل کے لیے ہے، 100 روپے اس کے پاس تسبیح کے لیے۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کیا کہتے تھے، میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر بچے نہیں رہتے، اور بچوں نے ہی دفنا دیا۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے دین کا کام کرنا ہے، پھر توبہ کرنی ہے، پھر زندگی بدلنی ہے، پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں یار۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا ہوا ہے۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ 100 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی،
200 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی، 300 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی، وزیر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، کہاں گئے؟ نام و نشان ختم، قبروں کے نشان نہ رہے۔ جو بادشاہ تھے ایک وقت کے، آج ان کے نام کو نہیں کوئی جانتا ہے، ان کی قبر کا نہیں پتہ ہے کسی کو۔ نشہ صرف شراب اور چرس کا نہیں ہے، یہ پیسہ بھی نشہ ہے، یہ دنیا بھی نشہ ہے، یہ چیزیں ہوتے بھی نشے ہیں۔ آج نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اذان سن کے جو مسجد میں نہیں گیا نشے میں، فجر میں جو پڑھا سو رہا ہے نشے میں، اذان سن کے جو دکان بیٹھا ہے نشے میں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، دین کو پھیلانا ہمارا کام ہے۔ آج مال کمانے کو اپنا کام بنا لیا۔ اچھا مال کمانا ہے، 1000 کما لیے پھر بھی مری جانا ہے، لاکھ کما لیا پھر بھی مر جانا ہے، کروڑ کما لیا پھر بھی مر جانا ہے، ارب کما لیا پھر بھی مر جانا ہے، 50 ارب کما لیے پھر بھی مر جانا ہے۔ 2 فیکٹریاں لگا لی، 4 لگا لی، 5 لگا لی، آخری خبر کیا آتی ہے؟ فوت ہو گئے۔ 2 پلازے، 3 آخری فوت ہو گئے کہ جی بیمار ہو گئے، اب لاہور چلے گئے، اب کراچی چلے گئے، اب انگلینڈ چلے گئے، اب امریکہ چلے گئے، اب ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھ گئی، اب ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اب رپورٹ آ گئی ہے، اب فلاں علاج ہو رہا ہے، اور آخری خبر کیا آتی ہے؟ آخری خبر کیا آتی ہے؟ فوت ہو گئے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی، کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ، اور فوراً پوچھے گا جنازہ کب ہے؟ فوراً کیا پوچھے گا؟ ختم۔ تو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے۔ یہ تبلیغ برکت کی چیز نہیں ہے، برکت کے لیے تھوڑا سا گشت کر لیا، تھوڑا سا مشورے میں بیٹھ گئے، تھوڑا سا بیان میں آ گئے، شب جمعہ میں شکل دکھا دی آ کے، یہ شکل دکھانے کا کام نہیں ہے۔ ثواب بڑی چیز، برکت بہت چیز، لیکن یہ کام ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے آدمی یہ تھوڑا کہتا ہے 2-3 لقمے برکت کے لیے کھا لو، باقی پیٹ تو اللہ ہی نے بھرنا ہے۔ پیٹرول پمپ پہ جا کے آدمی یہ تھوڑا کہتا ہے کہ 2 لیٹر برکت کے لیے ڈال دو، باقی پہنچانا تو اللہ ہی نے ہے۔ آج تبلیغ میں تھوڑا سا گشت بشت کر لو، باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جان بچانے کا نہیں، یہ جان کھپانے کا کام، اور جان بچا کے لے کے کہاں جانی؟ یہ کہیں نہ کہیں تو لگنی ہے، ادھر نہیں تو کہیں اور لگے گی۔ ہاں، یہ سب سے بہترین مصرف ہے تبلیغ۔ ہماری صبح شام، ہمارا دن رات، ہماری سوچ فکر، ہمارا دل دماغ اس کام پہ لگے، انسانوں کو ہدایت ملے، مسجدیں آباد ہوں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، مسجد کے اعمال زندہ ہوں، نماز زندہ ہو، ہر مسلمان مسجد سے جڑ جائے، ہر گھر کا ایک فرد اللہ کے راستے میں نکلے، چلے کی جماعتیں نکلیں، 4 ماہ کی جماعتیں نکلیں، سروزے کی جماعتیں نکلیں۔ ایک جگہ نا ہم بات کر رہے تو ایک آدمی کہنے لگا تم نے سروزہ کہاں سے نکالا بھائی؟ کہاں لکھا ہے 3 دن؟ میں نے کہا تم 5 دن لگا لو۔ کہتا چلہ کہاں لگا ہے؟ چلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا تم 45 دن لگا لو۔ کہتا زیادہ ہی کرنا، کم نہ کرنا۔ بھائی یہ ترتیب ہے، کام ہی یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ رزق تو مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ ریل گاڑی چلنے والی تھی، ریل گاڑی نا چلنے والی تھی، ایک آدمی نے ٹھک 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 ریل گاڑی کو ہاتھ مارا تو ریل گاڑی چل پڑی۔ کہتا میرے ہاتھ مارنے سے چلی ہے۔ ریل گاڑی رکنے والی تھی، اسے ہاتھ مارا، ٹھک ٹھک ٹھک، ریل گاڑی رک گئی۔ کہتا میرے ہاتھ مارنے سے رکی ہے۔ یہ سب ٹھک 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 لگے ہوئے ہیں۔ رزق تو کیا ہے؟ رزق تو کیا ہے؟ مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نا۔ نماز چھوڑ کے جو دکان پہ بیٹھا ہے یہ ٹھک 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 کر رہا ہے، فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جاتا ہے یہ ٹھک 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 کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اس طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائیں گے۔
مال کمانے نہیں آئے، ہم ضرورتیں پوری کرنے نہیں آئے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، انبیاء والا کام، پورا عالم محنت کا میدان، پورا دین زندہ ہو۔ صحابہ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ مکے سے بہتر کیا جگہ؟ مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینے سے اونچی جگہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنا کتنی اونچی بات، آپ کی مجلسوں میں بیٹھنا، آپ کی باتیں سننا، آپ کی صحبت میں رہنا، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ صحابہ نے مکہ چھوڑا کس لیے؟ مدینہ چھوڑا کس لیے؟ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑا کس لیے؟ آپ کی مجلسیں چھوڑی کس لیے؟ کس لیے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ گھر دکان، دکان گھر، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ پیسہ، گھر، کپڑے، برتن، زیور، تنخواہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی فیس، مکان کا کرایہ، بس یہ رہ گیا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا دین زندہ، مسجدیں آباد ہوں، 100 لوگ نمازی بنے، گھروں میں اعمال ہوں، مسجدوں میں اعمال ہوں، اللہ کا دین زندہ ہو، چائنا والوں کو ہدایت ملے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت ملے، نیوزی لینڈ والوں کو ہدایت ملے، امریکہ والوں کو ہدایت ملے، یہ فکر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن، راستے میں ہدایات دی، یوں کرنا، ایسے دعوت دینا، پہلے یہ دعوت دینا، اخلاق ٹھیک کرنا، سب۔ آخر میں فرمایا عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري۔ معاذ واپس آؤ گے نا تو میری قبر پہ گزر ہوگا، ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو۔ اشارہ دے دیا۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بند گئیں حضور کی جدائی پر، لیکن یہ نہیں عرض کہ حضور میں نہیں جاتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، آپ کی مجلس میں رہوں گا، کسی اور کو بھیج دیں، جا رہے ہیں۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آپ نے مدینے کی طرف چہرہ پھیر لیا اور معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا قرب تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ یہ کام ہے، یہ کام ہے بھائی۔ تو یہ سارا مجمع نیت کر لے، ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے بھائی، اس کام پر جان کھپانی ہے، جان بچانی۔ روزانہ مسجد کو وقت دینا، گشتیں، مشورہ، تقاضے سامنے ہوں، سروزے کی جماعت، اب یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، کیسے سب اللہ کے راستے میں نکلیں، ہر مسجد سے جماعتیں نکلیں، چلہ 4 ماہ کی جماعتیں نکلیں، مسجدیں آباد ہوں، گھروں کے اعمال زندہ ہوں، سال کی جماعت، 7 ماہ کی جماعت، پورا عالم ہماری محنت کا میدان، یہ ہماری فکر، یہ ہماری سوچ، مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی، ملاقاتیں ہو رہی، تھک رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، گرمیاں، سردی ہے، بارش ہے، کھانا پینا آگے پیچھے ہو رہا ہے، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں، پھر رہے ہیں، واہ واہ، یہ کام چھٹی نہیں، تبلیغ میں چھٹی یہ نہیں کہ چلہ پورا چھٹی، 3 چلے پورے چھٹی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کام محنت شروع فرمائی تو پہلے دن ایک جملہ فرمایا، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں، راحت و آرام کے دن ختم، اور آپ کا آخری دن ہے زندگی کا، پیالے میں پانی ہے، اس میں ہاتھ بھگوتے ہیں اور چہرے پر پھیرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو کہا واہ کرب لی ابی، ہائے میرے باپ کو بے چینی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، لا کرب لی ابی کی بعد اليوم، اے فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئی۔ تو کام کب تک ہے بھائی؟ کام کب تک ہے بھائی؟ ہاں اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کام موت تک کا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کام کب تک ہے؟ موت تک کا ہے۔ یہ جو لمبا کر دیا نا، یہ ایسے لگا جیسے 2000 سال کی زندگی ہے اس کی، اور بھائی چھوٹی سی تو زندگی ہے، 60-70 سال زندگی، 15 سال تو بچپن کے گزر گئے، 20 سال تو سونے میں گزر گئے، 20 سال تقریباً کیا دکان دفتر کاروبار میں گزر گئے، اور پیچھے بچا کیا ہے؟
چھوٹی سی تو زندگی ہے. تو اس لیے پتہ کیا کہنا ہے, یہ کام کب تک کا ہے؟ صرف موت تک. کب تک ہے؟ صرف موت تک. ہاں, اس کے بعد مزے ہیں. موت, پھر قبر میں جنت کی کھڑکی, جنت کے بستر, جنت کی خوشبوئیں, پھر قیامت کا دن 50,000 سال مختصر کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر جائے گا. پھر جنت کا فیصلہ ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں دودھ کی نہریں دوں گا, شہد کی نہریں دوں گا, شراب کی نہریں دوں گا, پانی کی نہریں دوں گا. وہاں سونے چاندی کے محلات, وہاں 4 اعلانات ہوں گے, زندہ رہو گے موت نہیں, جوان رہو گے بڑھاپا نہیں, خوش رہو گے کبھی غم نہیں, تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں, وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں اور انبیاء سے ملاقات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. آج وقت ہے سب سے توبہ کروائیں. سب سے کیا کروائیں؟ یہ گشتیں, یہ مشورہ, یہ چلہ, یہ چارواں, یہ سروزے, اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے, کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے, کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہوا ہے. 1000 گناہ ہیں, لاکھ گناہ, ارب گناہ, کھرب. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے, اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. توبہ کر. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. یہ تبلیغ ہے. اس بات کو لے کے پھر نہ بھائی توبہ کر لو, بھائی اللہ کی طرف لوٹ آؤ, دین کی طرف لوٹ آؤ, حیا کی طرف لوٹ آؤ, نماز کی طرف لوٹ آؤ, سجدوں کی طرف لوٹ آؤ, قرآن کی طرف لوٹ آؤ, اخلاق کی طرف لوٹ آؤ, نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کیا, زیادتیاں کی ہیں, دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. توبہ تو کرو. یہ ہے مشورہ مسجدوں میں, اس کے لیے پھرنا ہے, گھروں میں جانا ہے. یہ جو 4 5 8 10 20 25 چلے 3 چلے والے ہر مسجد میں, ان کا یہ کام جان کھپائیں, پھرے تھکے, اور اس پھرنے میں, اس تھکاوٹ میں, اس گرمی میں انہیں مزہ ہے. لوگوں کو عمدہ مشروبات میں وہ مزہ نہ آئے جو ان کو اللہ کے راستے کی پیاس میں مزہ آئے. عمدہ کھانوں میں وہ مزہ نہ آئے جو اللہ کے راستے کی بھوک میں مزہ آئے. ایئر کنڈیشن کمروں میں وہ مزہ نہ آئے جو اللہ کے راستے کی گرمی میں مزہ آئے. ٹیسٹ ہوتا ہے نا, کسی کو چائے کا مزہ لگا ہوا ہے, کسی کو دودھ کا, کسی کو لسی کا, اس کے بغیر چین نہیں. تبلیغ کا چسکا لگ جائے, ذکر تلاوت میں مزہ, دعوت میں مزہ, گشتوں میں مزہ, اللہ کے راستے پھرنے میں مزہ, اس راستے کی گرمی میں مزہ, اس راستے کی پیاس میں مزہ. صحابی اللہ کے راستے سے واپس آئے, اللہ جانے کتنے عرصے بعد آئے, پہلی رات ہے سفر کے بعد, گھر میں بیوی ساتھ ہے, بیوی سے کہنے لگے 2 رکعت پڑھ لوں. پڑھ لے. اب 2 رکعت کی نیت باندھی, اب چل قیام, قرات, قرآن. فجر کی اذان ہو گئی, بیوی انتظار میں. جب سلام پھیرا تو بیوی نے کہا الیس لنا نصیب, ہمارا کوئی حق نہیں ہے. تو فرمایا کہ میں تو تمہیں بھول ہی گیا تھا. میں تمہیں کس چیز میں بھولا دیا کہ میں نے جب نماز کی نیت باندھی, قرآن شروع کیا, جنت کا تذکرہ آیا, میں تو جنت میں گم ہو گیا. تو بھائی یہ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ تو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہے کہ چلو 2.5 گھنٹے دے دو بھائی, چلو اس سے روزہ. یہ تو کام ہے, اس میں آگے بڑھنا ہے, قربانی میں, اعمال میں, صفات میں, تقوی میں, اخلاق میں, حیا میں, روزانہ کا وقت,
پھرنا تھکنا یہ تو کام ہے. پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں یہ تھوڑا سا وقت کافی ہے؟ تھوڑا سا مشورہ کافی ہے؟ سائیکل لینے جا رہا ہے بازار تو جیب میں کتنے پیسے ڈالے گا؟ 10-15 ہزار. اور موٹر سائیکل لینے جا رہا ہے تو لاکھ 1.5 لاکھ. اور گاڑی لینے جا رہا ہے تو ہمارے تقاضے کیا ہیں؟ پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، مسجدیں آباد ہوں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں اور مسجدوں میں اعمال زندہ ہوں، سب توبہ کریں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں. اس کے لیے کتنا وقت دینا چاہیے؟ اس کے لیے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک عجیب مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی شہری نا دیہات کی طرف چلا گیا تو کسی دیہاتی نے دیکھا کہ شہری بابو ہے، بڑے پیسے ہوں گے، اسے چھین لینے چاہیے. اب اس کے پاس اسلحہ تو تھا کوئی نہیں. اس کو ایک گنے کا چھلکا ملا. کیا ملا؟ گنا بھی نہیں، گنے کا چھلکا لمبا سا. اسے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے پاس گیا. او بھائی جو کچھ ہے نکال دو. پوچھ ہے اور ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ گنے کا. اسے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ نکال کے اسے دے دیا کہ لے لو. انہوں نے کہا بھائی صرف 1 روپیہ؟ انہوں نے کہا بھائی اپنے ہتھیار بھی تو دیکھ لے. جیسا ہتھیار ویسی وصولی، ہاں جیسی گشتیں ویسی. مجمع نہیں چاہیے لاکھوں کا. یہ جو مجمع ہے ہر مسجد کا 2 ساتھی ہیں، 4 ساتھی ہیں، 5 ساتھی ہیں، بس یہ اس مسجد کے انجن ہے. انجن تیز چلے گا تو ڈبے، اور انجن کھڑا ہے تو ڈبے بھی، اور انجن آہستہ چل رہا ہے تو یہ جتنی مسجدوں کے ساتھی ہیں، جتنے محلوں کے ساتھی ہیں، یہ روزانہ وقت مشورہ اور گشتیں اور تھکنا اور کھپنا اور قرآن اور ذکر اور دعا اور آنکھوں میں حیا، آنکھوں کی حفاظت، لوگوں کی باتیں برداشت کریں، صبر کریں، دعائیں مانگیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور کیا ہے پھریں اور تھکیں اور کھپیں. ایسے لوگ مبارک ہیں، وہ لوگ جو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اندھیروں میں چراغ جلاتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں. آج اندھیرا ہے، پیسے سے کام بنیں گے. یہ اندھیرا ہے، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ہے روشنی. حکومت بدلے گی تو حالات ٹھیک ہوں گے. جہالت ہے، گمراہی ہے، اندھیرا ہے. اللہ ساتھ ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے. اعمال صحیح ہوں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. قوت غلط جگہ خرچ ہو رہی، بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کی، بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کی. 10 فٹ تک پہنچی، دیوار دھڑم سے گری. اب سارے ماہرین اکٹھے ہوئے، میٹنگ ہو رہی، یہ دیوار کیوں گری؟ اب کیا نتیجہ نکالا کہ جناب سیمنٹ ٹھیک نہیں تھا، کمپنی بدلو، فلاں کمپنی کا سیمنٹ لو. اب فلاں کمپنی کا سیمنٹ آ گیا. اب پھر دیوار کھڑی کر رہے ہیں بغیر بنیاد کے. پھر 10 فٹ تک پہنچی، دھڑام سے گر گئی. ارے بھائی اب کیوں گر گئی؟ پھر سارے ماہرین اکٹھے ہو گئے. اب کیا نتیجہ نکالا؟ اینٹیں ٹھیک نہیں ہیں. اب اینٹیں بدل گئیں. اب جناب پھر دیوار کھڑی کر رہے ہیں. اب پھر 10-12 فٹ پہنچی، پھر گر گئی. اب کیوں گر گئی؟ کہ اصل میں مستری ٹھیک نہیں ہے. لگے رہو. جب تک اللہ ساتھ نہیں ہوگا مسئلے حل، جب تک اعمال اچھے نہیں ہوں گے مسئلے حل. پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حکومتوں سے مسئلے. کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کر دے؟ یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ کا. کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے حکومت کو چاہیے کہ ملک سے دھند ختم کر دے، گرمی ختم، سردی؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کسی کا کوئی دخل نہیں. کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہم حکومت میں آ کر ملک سے گرمی ختم کریں گے. بھئی یہ تو اللہ کا نظام. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، نا اہلوں کے ہاتھ میں اختیارات آتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارشوں کا نظام درم برم ہوتا ہے، وقت پہ بارشیں نہیں ہوں گی. بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، مال سخیوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بخیلوں کے ہاتھ میں، جو خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں، فنکشنوں پہ، تقریبات پہ، دکھلاوے پہ، صحیح مصرف پہ نہیں خرچ کرتے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر عورتوں کی چلتی ہے، مردوں کی نہیں.
حالات کا تقاضا رجوع اللہ کی طرف کیا جائے. تو یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے. یہ مجمع یہ جگہ کہیں بیان تھا تو وہاں سے فون آیا کہ جی آپ نہ آئیں. میں نے کہا کیوں نہ آؤں؟ کہ جی مجمع نہیں آیا، صرف 17 آدمی آئے، زیادہ لوگ نہیں آئے. تو آپ کیا کریں گے اتنی دور سے؟ میں کہا اب تو ضرور آنا ہے بھائی. 17,000 نہیں چاہیے، 1700 نہیں چاہیے کام کے لوگ. اگر یہ 17 آدمی کام کرنے والے بن جائیں، یہ 17,000 پہ بھاری ہیں. مجمع 17,000 کا ہے، کام کوئی نہ کرے. یہ کوئی کام ذمہ داری. چھوٹی سی زندگی ختم ہو رہی. پتہ نہیں کب کہاں جا کے اعلان ہو جائے گا. فوت ہو گئے. ہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے نئے ہیں پرانے ہیں، پڑھے لکھے وہ بھی ہے، جس مسجد سے ہیں، جس محلے کے ہیں. اس ماحول میں آنا نعمت، ان باتوں کا کہنا سننا نعمت، بہت بڑی نعمت. جس کو اللہ نے تبلیغ کے ماحول میں لگایا ہے، جو تبلیغ کے ماحول میں آیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر یہ ہے، اس کام کو کرو، اس کام میں آگے بڑھو. جتنا ہو سکتا ہے زور لگا دو. 3 کام ہے، نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. دعا مانگیں اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما. اور جتنا کر سکتے ہیں کرنا شروع. شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ بہت ساروں کو ماضی میں الجھاتا ہے، بہت ساروں کو مستقبل میں الجھاتا ہے. کیا مطلب؟ بہت ساروں سے کہتا ہے اوہ بڑی زندگی ضائع کر دی، بڑا وقت ضائع کر دیا میں یوں کر سکتا تھا، مجھے یوں کرنا چاہیے تھا. یہ ماضی میں پھنسا ہوا ہے. اور بعض ساروں کو مستقبل میں پھنساتا ہے، آئندہ میں یوں کروں گا، اور آئندہ میں یوں کروں گا. اور فی الحال جو کرنا ہے اس سے غافل کیا ہوا ہے. صحیح ترتیب پتہ کیا ہے؟ گزشتہ پر ندامت ہو کہ اوہو زندگی غلط جگہ لگ گئی. مستقبل کے بارے میں عزم، آئندہ یوں کرنا ہے. اور فی الحال جو کر سکتے ہو وہ کرنا شروع کر دو. یہ ہے صحیح ترتیب. اس لیے جتنے اب بیٹھے نا، ہم سے آج تک اس تبلیغ کے کام میں جو غفلت ہوئی، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. آئندہ کی زندگی کے بارے میں عزم کر لیں کہ اس کام پر اپنی جان لگائیں گے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. فی الحال جو کر سکتے ہیں کریں. چلا 4 ماہ اعلیٰ درجہ نقد. دوسرا درجہ تعیین ہفتے بعد، مہینے بعد خروج کے حساب سے طے کریں. اتنا وقت مجھے لگانا ہے. مقام کے اعتبار سے طے کریں کہ مجھے اتنا وقت روزانہ مسجد کو دینا ہے. 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ مجھے دینا ہے مسجد کو وقت. مجھے پھرنا ہے گشتوں میں. بوڑھا ہوں گشتوں میں جانا ہے، بیمار ہوں گشتوں میں جانا ہے. بھائی صاحب سنایا کرتے تھے، کوئی بڑے میاں جی تھے بوڑھے، اور ان کے پاؤں میں بھی کوئی مسئلہ تھا، ٹانگ کا بھی مسئلہ تھا. تو ہم نے کہیں جماعت میں جانا تھا، ہم پیدل جا رہے تھے. ہم نے کہا میاں جی آپ بس میں بیٹھو، اب وہاں پہنچو، ہم پیدل آ رہے ہیں. نہیں انہوں نے کہا میاں جی میں بھی پیدل جاؤں گا. میں کہا میاں جی آپ کے ٹانگ کا مسئلہ ہے، پاؤں کا مسئلہ ہے، آپ پیدل چلو گے کہیں گرو گے، چوٹ لگے گی، آپ بس میں بیٹھو. انہوں نے کہا نہیں، میں تو چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں پھروں اور میں گروں اور مجھے چوٹ لگے اور اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ ہدایت کا فیصلہ کرے. عجیب بات بتاؤں، بہت عجیب بات. کیا؟ جن کے پاس پیسے نہیں ہے نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کس میں لگے ہوئے ہیں؟ اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. واہ جی واہ، کیسی عجیب بات ہے. اور جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں نا وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. واہ جی واہ. خواہشات پوری ہو جائیں، زور لگ رہا ہے. جتنے ساتھی بیٹھے، ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے.
ہزاروں کی زندگی کے بدلنے کا ایسا فرمایا کرتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ کام ایسا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کام بڑا ہے۔ جیسے ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا ہے۔ تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ اچھا لوہا گرم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اس پہ کیا لگاؤ؟ چوٹ۔ ہاں ماحول میں آئے، بات سنی، جذبہ بنا، اب کیا کرو؟ کوئی تشکیل دے لو، کوئی ترتیب بنا لو۔ کریں گے بھائی کب؟ کب؟ باہر کا ماحول تو ٹھنڈا ہے۔ ہاں اس لیے سب سے گزارش ہے جہاں پر ہم پہنچے ہوئے آگے بڑھیں۔ خروج کے اعتبار سے بھی مقام پر مولانا صاحب فرماتے ہیں تبلیغ میں دو شانیں، مسلمان کی یا ہجرت یا نصرت، نکل کر بھی یہی کام، مقام پر بھی کام یہی ہے۔ ہاں تو جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے وہ کیا کریں؟ ہمت کر کے 4 ماہ چلا رہتا ہے، چلے کی ہمت پڑ رہی 4 ماہ، چلو چلا نقد چلا 4 ماہ، مختصر تشکیل لمبی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساتھیوں سے اٹھ کے جائے کوئی نہ، جو نقد چلا 4 ماہ کے لیے تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں بھائی، بس کھڑے ہو جائیں۔ نقد چلا 4 ماہ، کھڑے ہو جائیں بھائی۔ بارسین والے دن یہ دائیں بائیں دروازوں کے جو قریب ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اٹھ کے جانا نہیں کسی نے،